ہر اداکار مشاہدے سے اپنے کردار کو تقویت دیتا ہے، اس کو بناتا ہے۔ آپ کیسے کسی کو مشاہدہ کرتے ہیں؟ میں جی واچ کرتا ہوں کافی زیادہ۔ یہ میں نے امان اللہ صاحب، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، ان سے سیکھا تھا۔ تو امان صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا، وہ ان کا مشاہدے کی جو بات ہوتی تھی وہ آؤٹ کلاس ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے بولا کہ جو آپ نے رول کرنا ہے، جس بندے کا کریکٹر کر رہا ہوں، یا مانگنے والے کا کر رہا ہوں، یا خواجہ اسرا کا کر رہا ہوں، یا کوئی بھی کر رہا ہوں، میں نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کی باتیں پک کرنی ہیں، ان سے باتیں لینی ہیں، ان کو بتانا ہے کہ یار میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے جو مین بات ہے نا وہ بتائیں۔ لڑکپن میں حسن کرت میں کئی انعامات حاصل کر چکے ہیں، اگر اداکار نہ ہوتے تو کیا قاری ہوتے؟ قاری میں تھا، قاری مجھے قاری کہا جاتا تھا۔ تو اس فیلڈ سے پہلے الحمدللہ کہ دین تو زندگی میں رہتا ہی ہے، تو مشہور تھا کہ یار مولوی بڑیاں جگتاں کرتا ہے، تب وہ داڑھی وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن کرت میں آل پاکستان انعام جیتا ہوں۔ اگر میں اس فیلڈ میں نہ ہوتا نا تو شاید آج پھر میں مفتی قوی صاحب کے ساتھ ہوتا۔ مذاق کی بات ہے، کوئی مولانا صاحب ہوتا یا کوئی حلوہ شلوہ کھا رہا ہوتا، اس طرح کا سر۔ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہے، سب سے زیادہ خوش کب ہوئے؟ زندگی میں زیادہ خوش میں تب ہوا تھا جب میں نے لاسٹ سسٹر کی شادی کی ہے نا اپنی، تو جو میرے والد صاحب نے میرا ماتھا چوما تھا نا خوشی میں، وہ لمحہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ اور سب سے غمزدہ لمحہ کون سا تھا؟ جب میرے والد صاحب فوت ہوئے، میرے والد صاحب جی میرے دوست تھے، اور میرا اللہ جانتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تھے نا، جب ان کا کینسر ڈکلیئر ہوا تھا، تو میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد میں بچوں کی طرح رہتا تھا، بچوں کی طرح جیسے پاگل نہیں ہو جاتا کہ یار یہ میرے والد صاحب مجھ سے دور چلے جائیں گے۔ تھیٹر سے بڑی سکرین تک کا سفر بھی کیا، فلم میں مہوش حیات اور فہد مصطفیٰ کے ساتھ کام کیا، لوڈ ویڈنگ میں، کیسا تجربہ رہا؟ زندگی حیات ہوگی جی، میں حیات کے ساتھ کام کیا ہے۔ تو میں اتنا اچھا، میری فرسٹ فلم تھی، میں ڈرا تھا بہت زیادہ کہ یار پہلی فلم ہے، اردو فلم ہے، پھر تو انہوں نے اتنا بڑا رول مجھے دے دیا، نریشن بھی میں نے کی اس فلم کی ساری نا، جو وائس اوور چلتی تھی ساری۔ تو میں گیا ہوں، تو پہلے ایک سینماز میں گئے ہم، ادھر سین تھا، تو فہد بھائی آئے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا کہ کیسر تھوڑا سا کانشیس ہے، جانتے تو تھے، انہوں نے پہلے مجھے بلایا اور زمین پہ بیٹھ گئے، یار چھوڑ وہ سنا فلاں فلاں، وہ اپنے لیول پہ مجھے لے کے آئے، اپنے لیول پہ لے کے آئے۔ بعد میں ایسا ہوا کہ مجھے فیل ہی نہیں ہوا۔ پھر وہ اتنے اچھے لوگ، میں بتا نہیں سکتا سہیل بھائی کہ اتنے گریٹ انسان، وہ جو فضا جی ہیں میری بہن ہی ہیں، وہ پروڈیوسر جو ہیں۔ اس کے بعد مجھے تقریباً کچھ 10-15 فلمیں ملیں پاکستان میں نے نہیں کی کیونکہ اس جیسی نہیں تھی، تو بڑا اچھا تجربہ رہا۔ پھر ایک میں نے فلم انڈین کی ہے پنجابی، وہ بھی ریلیز ہوگی انشاءاللہ، بڑی اچھی ہے، اس کا نام پھٹے دیندے چک پنجابی، جس میں گپی گریوال ہیں، نیرو باجوہ ہیں، انو کپور صاحب ہیں، رنبیر رانا صاحب ہیں، نسیم وکی صاحب ہیں، احمد علی بٹ صاحب ہیں، اور بھی کافی زیادہ اچھی کاسٹ ہے۔ تو اس کے بعد میں اگر فلم کی ہے تو وہ کی فلم۔ کسی سے پیسے نکلوانے ہو یا کسی کو ہنسانا ہو، دونوں بڑے مشکل کام ہیں، تو آپ کبھی غمزدہ ہوں تو پھر چٹکلے سنا کے لوگوں کو خوش کرنا کتنا مشکل لگتا ہے؟ پیسے تو نکلوانے کا مجھے نہیں پتہ، یقین کر لیں، لیکن میں بندے کو ہنسا سکتا ہوں کہ وہ اللہ کی رحمت ہے نا، تو کوشش کرتا ہوں، پھر کچھ چیزیں یاد ہیں، کچھ وہ آمد ہو جاتی ہے، تو ہنسی لانا سب سے مشکل کام ہے۔ جو نہیں ہنستا پھر وہ پیری پہ جائے، خدا دا واسطہ ہے، کوئی بنت تہاڈی تو ہنس لو، پھر اس طرح کا کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کامیڈی کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، جبکہ المیہ اداکاری کی عمر طویل ہوتی ہے، اس کی زندگی بڑی لمبی ہے۔ تو کیا آپ کا کامیڈی سے ٹریجڈی کی طرف آنے کا ارادہ ہے؟ میرا بڑا شوق ہے سر، لیکن میرے ساتھ ہوا ہی ایسا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نسیم وکی صاحب کو کہا مجھے ٹریجڈی رول دیں، میں ولن کرنا چاہتا ہوں، میں یار کوئی ٹریجڈی بولنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر کر کے دیکھ لو۔ ڈرامے کا سین ہے، تماثیل میں ہم ڈرامہ کر رہے تھے کہ ماں مر گئی ہے، تو اب وہ میری ڈائلاگ تھے کہ ماں تو چھڑ کے کیوں چلے گی مینوں، فلاں فلاں، وہ بلا بلا بلا۔ اب میں سب رو رہے ہیں کہ ماں مر گئی، اب میں پیچھے سے انہوں نے کہا جی تیری ماں مر گئی، میں کہا ماں، وہ میری ایسی شکل بنی کہ لوگ ہنسنے لگے۔ وکی صاحب مجھے ادھر ہی کہ تیرا بیڑا کر میرا ڈرامہ خراب کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کامیڈی کی جو عمر ہے نا وہ زیادہ ہے ہمارے لیے، تو کوشش میری بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ ایک تو نعمان اجاز صاحب کے ساتھ کام کروں اور ٹریجڈی کام کروں۔ آپ نے تھیٹر میں کام کیا، اب ٹی وی میں کام کر رہے ہیں، کیا تھیٹر کے لوگوں کے ٹی وی میں آنے سے کوئی تبدیلی آئی؟ اب پہلے سہیل بھائی آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ تھیٹر کے لوگوں کو ٹی وی میں لیا ہی نہیں جاتا تھا، بالکل غلط سمجھا جاتا تھا،
گندا فنکار سمجھا جاتا تھا، یار یہ کیا کریں گے بلا بلا. مثلا 2-3 فنکار کام کرتے تھے تھیٹر کے. سہیل احمد صاحب ٹیلی ویژن کرتے تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کے ذہن میں تھا کہ یہ کام نہیں کر پائیں گے. اب لیکن اب کوئی بھی فلم بنتی ہے، کوئی ٹیلی ویژن کا پروگرام ہوتا ہے، کوئی چیز بھی آتی ہے تو پہلے تھیٹر کے فنکار ہوتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ تھیٹرز کے فنکاروں کو ٹیلی ویژن فلم والوں نے اب مان لیا ہے. کامیڈی میں اکثر سٹیج پر ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے ہیں، ہوتا ہے. کس سے گھبراتے ہیں؟ میں ایک بندے سے گھبرایا ہوں، وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ صرف امان اللہ صاحب ہے. میں ان کے لیے کلیپ بھی سارے کرنا چاہوں گا. وہ ہاتھ کھڑا کرتے تھے خود ہی بندے کا کہ اسے سٹار بنانے کے لیے، اس کی عزت بچانے کے لیے. تو اگر مجھے کسی سے ڈر لگا ہے نا، وہ امان اللہ صاحب. کئی دفعہ ڈراموں میں آپ ہاف بازو شرٹ پہنے تو آپ کے بازو پہ لکھا ہوا ہے کندا ہے QS. ایس کون ہے؟ یہ کیوں ہے جی؟ کیوں سے کیسر ایسے مسئلہ بن جائے گا سر، آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ گھر والوں نے پروگرام دیکھنا، یہ تو لازمی، کیونکہ وہ بھی آ رہے ہیں گھر میں. تو ایسے یہ مجھ سے کافی بندوں نے پوچھا ہے. ایک مرتبہ خوشبو صاحبہ نے پوچھا مجھ سے کہ یہ QS کیا ہے، تو میں نے کہا جی کیوں سے کیسر، ایس سے خوشبو. ٹھیک ہے، میں مانتا نہیں. یہ بس وہ ایک ہوتا ہے زندگی میں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نادانیاں. وہ آپ تو سمجھدار پڑھے لکھے، آپ نے نہیں لکھوایا ہوگا. اسی پینڈو بندے اسی لکھوا لیا اسی. ٹھیک ہے نا، تسی پتہ نہیں لگن دیتا، ساڑا پتہ لگ گیا سر. تو یہ ایک محبت تھی، داستان تھی، وہ ختم ہو گئی. لیکن اللہ کا شکر ہے میری وائف کا نام بھی ایسے شروع ہوتا ہے. اب مجھے وہ پوچھتی بھی ہے نا تو میں کہہ دیتا ہوں یہ مجھے پتہ تم نے میری زندگی میں ہے نا، میں نے پہلے ہی لگا لیا تھا. دنیا کے بڑے کامیڈین وہ بھی ہوئے ہیں جو صرف زبان کی بجائے اپنی باڈی لینگویج سے لوگوں کو ہنسا دیتے تھے. یہاں ایسا رواج کم ہے. جواد وسیم صاحب، اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایکشن ریئیکشن کے ساتھ کام کروں. ابھی تھیٹرز آپ نے کچھ دیکھے ہی ہوں گے، پہلے ہوتا تھا 3 گھنٹے کا ڈرامہ، لوگ اپنی مرضی سے کام کرتے تھے ایکشن ریئیکشن کے ساتھ، یہ وہ. ابھی 11 بجے ڈرامہ شروع ہوتا ہے. ابھی تو ٹائم ہی 9 بجے کر دیا، آڈینس ہی نہیں آ رہی. 11 بجے ڈرامہ شروع ہوتا ہے، 1 بجے ختم کرنا، نہیں تو پولیس باہر آ جاتی ہے. اس میں سے 40 منٹ کے گانے، 10 منٹ کا انٹرول، 1 گھنٹہ 10 منٹ میں کیسے ڈرامہ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر جو بھی آتا ہے، ایک انٹری آتی ہے، وہ کھڑے ہو کے اپنا اپنا کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. پسندیدہ گلوکار کون سا ہے؟ میرے غلام علی صاحب ہیں جی. اور میرے بیسٹ جو میرے پسندیدہ ہیں، جو میری جان ہے، ایک محبت کرنے والا سنگر، ایک دوست سنگر، تو وہ راحت فتح علی خان صاحب ہیں. ہم جب بھی ان سے ملنے جاتے ہیں نا، میں ان سے سیکھتا بہت زیادہ ہوں. ہم جا کے فارم ہاؤس جب بیٹھتے ہیں تو وہ خود کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو مثلا کہ آج کل تو ایک بندہ کو تھوڑا سا ہٹ ہو جائے تو وہ مغرور ہو جاتا ہے، ہاتھ آدھا ملانا شروع کر دیتا ہے. پسندیدہ اداکارہ کون سی ہے اور خوبصورت کون سی لگی؟ تسی میرے گھر ہو کے آئے جے، اے ویکھو میں گھر بھی جانا جی. تسی نہیں، لیکن کسی کی خوبصورتی کی داد تو دے سکتے ہیں نا. خوبصورتی کی داد دے سکتے ہیں. انہوں نے داد مرچاں لا کے ڈنڈے تے تیار رکھی ہونی گھر والے نے. کیونکہ میں تمہیں پتہ ہی ہے کہ اسی تھلے لگے ہوئے ہیں. جدوں بھی یہ پروگرام ختم ہوگا تو اسی بھانڈے بھی دھونے جا کے. وہ ایک بندہ میں کہتا سنیا تسی گھر جا کے برتن دھوندے جے. میں کہا یار جتھے وہ بیچاری کپڑے دھو دیندی میں برتن دھو دیں گا تو پھر کی ہوئے گا سر. تو خوبصورتی میں جو مجھے پسند، جو اس میں ہمارے تھیٹر کی ایک فنکارہ ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند تھی ہیں، لیکن بہت اچھی دوست ہیں وہ، جن میں آفرین پری صاحبہ ہیں. تو جب وہ آئی تھی ہمارے ساتھ، انہوں نے کام شروع کیا تھا. مجھے وہ بہت زیادہ پسند بھی تھی اس لحاظ سے کہ یہ خوبصورت لڑکی ہے، اور کوئی کسی لحاظ سے نہیں. میرا نا باہر نکلا بندے پیچھے چڑھ جان. تو یہ تھی. اس کے بعد خوشبو صاحبہ، ان کی کیا ہی بات ہے خوبصورتی میں. لیکن جو خوبصورت بھی تھی، جن کا ایکسپریشن بھی بہت اچھا تھا، جن کا کام بھی بہت اچھا تھا، ڈانس بھی بہت اچھا تھا، وہ ایک ہی ہیں، وہ نرگس صاحبہ.